جی موسم کیسا ہے آج باہر؟ موسم ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے جی. اچھا اور سردی ہے. ٹھنڈ پہلے سے کم ہے زائد؟ بالکل کچھ طرح زیادہ ہی ہے جی. ٹھیک ہے. ان کے کوٹ سے لگ رہا ہے جی کرما صاحب کے مفلور کوٹ وغیرہ سب. اور کیا حال ہے؟ شروع کریں جی. بسم اللہ. اچھا سور یہ پہلا سوال ایک دوست نے بھجوایا ہے. یہ سورہ لقمان کی آخری آیت کے حوالے سے ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا قبل از پیدائش بچے کی جنس قطعی طور پر معلوم کی جا سکتی ہے اور کیا ایسا پتہ کروانا اسلامی تعلیم کے لحاظ سے درست ہے؟ ہاں کی جا سکتی ہے اور درست بھی ہے، کوئی نقص نہیں ہے. کیوں کیوں خیال آیا آخر آیت کے حوالے سے؟ تو یہ کچھ نہیں، اس پر کوئی بھی منفی یا مثبت اثر نہیں پڑ رہا. جی کو جو 5 باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کے بارے میں 5 باتیں ذکر کی گئی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ان 5 باتوں میں غیب کے علم کی بات کا ہے کہ ان باتوں کو سوا خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. پڑھیں آیات. جی. اصل جو نقطے کی بات ہے وہ تو کی نہیں گئی. جی. جی یہ آخری یہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. یہ 2 جو آخری باتیں ہیں ان پہ حسر ہے اس بات کا کہ کوئی جان یہ نہیں جانتی مگر وہ اللہ جانتا ہے. یہ طرز کلام کو دیکھیں کتنا نمایاں فرق ہے ان 2 باتوں میں. پہلی بات میں یہ دعویٰ ترجمہ پڑھ دینا پھر میں بتاؤں گا. ہاں اس کا ترجمہ یہ کیا گیا قیامت یا کسی قوم کے آخری فیصلے کا علم اللہ ہی کو ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے. پڑھیں اصل عربی پڑھیں. ان اللہ عندہ علم الساعۃ. ترجمہ انما کا کر دیا گیا ہے حالانکہ وہاں انا ہے صرف. جی ترجمہ ہے ہی کو ہے. جی جی حالانکہ اگر یہ ہی کو ہوتا جی تو دوسروں کی نفی ممکن تھی اس میں جی اور وہاں انما ہونا چاہیے تھا. جی دیکھا نہیں آپ نے غور نہیں کیا کہ لفظ انا ہے انما نہیں ہے. جی جی اسی وجہ سے ممکن سوال پیدا ہوا. جی ممکن ہے ترجمے سے سوال پیدا ہو. ٹھیک ہے. ہاں قیامت یا کسی قوم کے آخری فیصلے کا علم اللہ کو ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے بالکل اور رحموں میں بھی جو کچھ ہے اسے جانتا ہے. اب دیکھیں بارش کا علم ہو جاتا ہے کہ نہیں آپ کو پہلے جی تو اس پہ کیوں نہیں اعتراض ہوا؟ آئے دن پیشگوئیاں دیکھتے ہیں اور پوری بھی ہوتی رہتی ہیں. تو یہ خدا تعالیٰ نے پہلی 3 باتیں الگ طرز سے بیان فرمائی ہیں، دوسری 2 باتیں الگ طرز سے بیان. آگے پڑھیں. جی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا عمل کرے گا. کل وہ کیا عمل کرے گا اور نہ کوئی شخص جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اللہ ہی یقیناً جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. یہ 2 باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق کوئی سائنٹیفک ذریعہ نہیں ہے قطعی پیشگوئی کا. پہلی 3 باتیں وہ ہیں جن کے متعلق خدا تعالیٰ ہی نے ایسے سائنسی قوانین بنا رکھے ہیں کہ ان کے علم سے کچھ سی حد تک مستقبل کا علم ہو جاتا ہے. مگر قطعیت پھر بھی اللہ ہی کو ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. مگر وہاں غیر اللہ کی نفی نہیں فرمائی گئی. آخری 2 باتوں میں غیر اللہ کی نفی فرمائی گئی ہے تو بات بالکل کھلی ہے، سامنے ہے. بارش میں بھی قطعیت کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کہا کرتا اور بچوں کے متعلق بھی قطعیت کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا. جو پیدائش کا معاملہ ہے وہ کسی حد تک علم ہو جاتا ہے مگر حقیقی علم اللہ ہی کو ہے. چنانچہ ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ میرے اپنے تجربے میں آ چکی ہے بات. جرمنی کی بات ہے کہ ایک شخص نے مجھے لکھا کہ بچے کے لیے نام تجویز کر دیں اور ارادتاً نہیں بلکہ ویسے ہی بیٹے کا نام تجویز ہو گیا اور اس کو پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ ہوگا ضرور بیٹا ہی. ڈاکٹروں نے دیکھا آخری وقت تک ڈاکٹروں نے اپنے ایگزامینیشن کے بعد بیٹی کہا اس کو. انہوں نے کہا بیٹی کا نام بھی رکھوا لو. انہوں نے کہا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جب ہوا تو بیٹا تھا. تو سائنسی مشاہدے بھی ناکام ہو جایا کرتے ہیں
جس طرح بارش کی پیشگوئی بھی ناکام ہو جایا کرتی ہے. قطعی طور پر پیشگوئی ہوتی ہے کہ چھتریاں سنبھال نکال لو اور خالی صاف دن نکل آتا ہے. تو یہ زیادہ سے زیادہ اس کا یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ حقیقی علم، سچا اور قطعی علم اللہ کو ہے. اس کے سوا، اس سے استنباط ہوگا کہ اس کے سوا دوسرے حقیقی قطعی بلا شک علم نہیں رکھتے. مگر یہ دعویٰ یہاں اس طرح نہیں کیا گیا. بہرحال سمجھ گئے؟ جی آگے چلیں. جی یہ عمومی سا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خانگی جھگڑے آج کل میرے پاس بھی کبھی آ جاتے ہیں اور زیادہ بڑھ رہے ہیں. ہاں، جو قضائی معاملات ہیں ان کی بحث کی یہاں اجازت نہیں ہے. قضائی نہیں ہے، جو آپ کے سپرد ایک امانت کے طور پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے سوال کہ اسلامی گھریلو زندگی کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں؟ گھریلو زندگی کی بنیادی خصوصیات ساری عمر آپ نے اسی مضمون میں گلا دی، ابھی تک پتہ ہی نہیں. میں تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو سمجھائیں پھر. آپ کے میرے گھر میں مزدور اچھے والا جانتے ہیں، وہ سوال نہ کریں جس کو لیڈنگ کوسچنز کہتے ہیں. سوال وہ کریں جو واقعتاً حقیقی سوال اٹھ رہا ہو. سمجھے؟ آگے. حضور مجھے میری بیوی تارا لون کی وفات کے بعد، تدفین کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ قبریں 3-4 قسم کی ہوتی ہیں. جی. جس میں ایک تو وہ شیلفنگ ہے جو میں نے مکہ میں دیکھی. میری پھوپھی وفات پائی تو سٹیج بائی سٹیج دفن کیا. دوسری میں نے دیکھی ہے کہ وہ کھود کے تو پھر میت کو رکھ کے پھر وہ پھٹا رکھ دیتے ہیں. پھر اور میت نہیں پھر مٹی ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری جو ہے وہ بغلی جو لحد. جی لحد. جی. لیکن مجھے وہ جب میں نے مولوی منور احمد صاحب جب وفات پائی تو میری بیوی کے ساتھ ہی ان کی تھی، تو ان کی بغلی ٹائپ کی ہوئی تو اور پتھر رکھے اور بکسا ایک اسٹریٹ ہے اور ایک شیلفنگ ہے اور ایک بالکل اسٹریٹ اور پھر اس کے اوپر وہ لگاتے ہیں. ان میں اسلامی میں نے سب جائز ہے. سب جائز ہے. اور حسب حالات، حسب ضرورت جو چیز چاہیں اختیار کریں. لحد میں اور اس میں قبر میں کوئی فرق ہے؟ جو لحد کا جو طریق ہے غالباً یہی مسنون طریق ہے جو اس زمانے میں رائج تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. مگر دوسرے طریق جو ہیں وہ بھی قرآن کریم سے ثابت شدہ ہیں کہ تابوت میں بھی انبیاء کو دفن کیا جاتا رہا، امانتاً بھی دفن کیا جاتا رہا. ایک جگہ سے ایک نبی یا اس کی بیوی کی لاش دوسری جگہ منتقل کی گئی اور تابوت ہی میں کی گئی. یوسف کی ایک والدہ جس کے متعلق ابھی قطعیت سے نہیں کہا جا سکتا کہ حقیقی والدہ تھیں، کیونکہ قرآن کریم نے جو چاند اور سورج کو سجدے کا ذکر کیا ہے اس سے یہ مضمون کچھ متصادم دکھائی دیتا ہے. مگر بائبل کے مطابق ایک والدہ جو حضرت یوسف کی حقیقی والدہ تھیں، تدفین کے بعد ان کو حضرت یعقوب آبائی قبرستان لے گئے اور تابوت میں لے کے گئے، وہاں اس کو دفن کیا. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام قسمیں جن کا قرآن ذکر فرماتا ہے اور کسی کی نفی نہیں فرماتا، کسی کے متعلق کوئی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرماتا یا نہیں کرتا، وہ سب جائز ہیں. حسب حالات، حسب ضرورت فیصلہ انسان پر چھوڑ دیا گیا ہے، اپنی صورت کے مطابق جو چاہو کرو. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو منزل بہ منزل دفن ہے جی تدفین، اس کے متعلق تو میں پہلے ہی، مجھے نہیں پتا تھا کہ سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے. جی ہو رہا ہے. مگر جاپان سے مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ یہاں زمینیں بہت تھوڑی ہیں اور خطرہ ہے کہ سوائے اس کے کہ ہم جلائیں اور کوئی چارہ نہ رہے، اور حکومت بھی ہو سکتا کوئی پابندیاں لگائے. اس پر میں نے یہی تجویز کی تھی اور ربا کو بھی بھیجی تھی کہ ہمارے پاس بھی جگہ تھوڑی رہ گئی ہے، منزل بہ منزل تدفین ہرگز ناجائز نہیں ہے. یعنی خواہ گہرا کھود لیں یا اوپر اٹھا کر، لیکن میرے نزدیک گہرا کھودنا اولا ہے، بہتر ہے. اور اس میں نے کہا تھا کہ آپ گہرا کھود کر روشیں بنا سکتے ہیں اور دونوں طرف دیواریں موٹی مٹی کی موٹی دیواریں ہوں اگر تو قبریں دائیں طرف اور بائیں طرف بھی ہو سکتی ہیں.
یا ایک بیچ میں عام پردے کی دیوار بن جائے اور پھر پرلی طرف سے گھوم کے آدمی آئے تو دوسری طرف قبریں ہو رہی ہوں، قبریں اس طرح اوپر تلے ہوں، کئی منزلہ قبریں. یہ جو آئیڈیا ہے یہ میں نے اصحاب کہف سے لیا ہے. کیونکہ جب میں نے اصحاب کہف کی غاروں میں سے غار دیکھی تو وہاں اسی طرح مردے دفن ہوئے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن کریم نے بہت محبت اور پیار کا اظہار فرمایا ہے، موحدین تھے. تو ان کی تدفین اس کے سوا ویسے بھی ممکن نہیں تھی. تنگ گلیوں میں رہ کے کہاں وہ الگ قبرستان بناتے. تو اس لیے اس سے مجھے ذہن میں آیا تھا کہ یہ طریق تدفین قرآن کریم کی روح سے جائز ہے. قرآن کریم کا طریق یہ ہے کہ سابقہ سنتوں میں سے جن کا ذکر فرمائے اور ان میں سے کسی کو رد نہ کرے، یا متبادل ویسی یا اس سے بہتر، ملتی جلتی یا بہتر کوئی سنت پیش نہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانی سنت پر عمل کرتے تھے. بس آپ ہی کے مسلک سے بات ثابت ہے کہ استنباط سابقہ سنتوں سے کرنا ہرگز قرآن کریم کے مقاصد کے خلاف نہیں. جہاں قرآن کریم نے ذکر کیا اور چھوڑ دیا وہاں آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں. جہاں اسی تعلق میں ایک تعلیم دے دی وہاں اس تعلیم کی طرف رجوع ضروری ہے. سمجھ گئے؟ جی جی. تو یہ چونکہ وسیع مضمون چھوڑ دیا گیا ہے، تدفین کا ذکر ملتا ہے اور طریق تدفین کا ذکر نہیں ملتا، اس لیے جتنی بھی انسانی رسمیں قرآن کریم کی روح سے جائز ہیں وہ ساری اختیار کی جا سکتی ہیں، ان میں سے جو چاہے انسان اختیار کرے. اس میں جو ایمانتن جو دفن ہوں گے پھر ان کے لیے وہ بیچ میں آ گئے ہیں، وہ تابوت کی جو بات کرتی ہے. نہیں، جو لیئر اگر نکالنا پڑے تو پھر مشکل پڑے گی. کیا مشکل پڑے گی؟ اوپر جب لیئر پہ لیئر ڈالیں گے جی تو بیچ میں آخر پختہ لنٹل ڈال کے پھر ہی بنائیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک انچ سے گھلے تو ساری قبریں اندر جا پڑیں. جو بھی طریق ہوگا تدفین کا اس میں اتنا فاصلہ ضروری ہے کہ اس مردے کو نکالا جا سکتا ہو. چنانچہ بعض لاشیں وہاں سے ملی ہیں جو گھل گئی دیوار ساتھ کی، اوپر کی قبریں اسی طرح ہیں اور وہ لاشیں دکھائی دیتی تھی صاف. تو وہ تو قدرت نے خود ہی انتظام فرما دیا تھا، مگر جب انسان خود اس پہلو سے غور کر کے کوئی منصوبہ بنائے گا تو ان باتوں کا لحاظ رکھے گا جو آپ کہہ رہے ہیں. حضور احادیث میں ہے اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تصنیف دعوت الامیر میں مسیح موعود کے ظہور کے زمانہ کے بارے میں فرمایا کہ ایک علامت عورتیں اس وقت اونٹ کے کوہان کی طرح سر کے بالوں کو رکھیں گی. ٹھیک ہے. اور مردوں کے بارے میں رکھیں گی یا بنائیں گی. اور مردوں کے بارے میں ایک علامت کے طور پہ یہ بتایا کہ عورتوں کی طرح زینت اختیار کریں گے اور ان کی شکلیں اختیار کریں گے. کیا جوڑے بنانا، بال کاٹنا بنانا اور مردوں کے لیے داڑیاں نہ رکھنا اسلام میں مناسب؟ اس زمانے میں داڑیاں لوگ سارے داڑیاں رکھا کرتے تھے. اس زمانے میں اس کا تو رسول اللہ کے زمانے میں کوئی داڑھی نہیں مونڈا کرتا تھا. مونڈا کرتے ہوں گے تو پھر وہی کیوں نہیں فرمایا کہ آج کل لوگ عورتیں بن رہے ہیں؟ آج کل کے مسیح موعود کے ظہور کے زمانے کی علامت کے طور پہ یہ اگر داڑھی بیچ میں شامل ہوتی تو یہ پھر آئندہ کی علامت نہیں تھی، یہ اس زمانے کی علامت تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا کہ بعض لوگ داڑیاں اور کثرت سے ساری دنیا میں رواج تھا، عربوں کے علم میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا. یہ کیوں نہیں فرما دیا کہ آج کل جتنے لوگ یہ کر رہے ہیں وہ عورتیں بن رہے ہیں؟ داڑھی مونڈنا مردوں کی علامت میں شامل ہے، داڑھی بھی اور داڑھی مونڈنا بھی. اس کو عورت نہیں کہا جا سکتا. اور جو دوسری دو علامتیں وہ تو واضح طور پر آپ کے سامنے پوری ہو چکی ہیں، اس میں کون سا سوال کا موقع باقی رہ گیا ہے؟ آج کل بالوں کے کوہان بنا دینا یہ فیشن ہے. کئی عورتیں دکھائی دیتی ہیں ایسی جو بالوں کے کوہان بنائے پھرتی ہیں، اور مردوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا ہے عورت بننے کی شوق میں.
اور کئی یہاں ایسے مرد بھی ہیں جو ان کا کردار عورت کے طور پر اتنا مستحکم ہو چکا ہے ٹیلی ویژن کی دنیا میں کہ ان کو اگر عام آدمی سرسی نظر سے دیکھتا ہے جب تو وہم بھی نہیں کر سکتا کہ یہ مرد ہے. اور بعد میں ایک اسی قسم کی ایک عورت ہے, میڈم پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, کیا کہتے ہیں, میڈم کچھ کہتے ہیں اس کو, جی وہ بہت معروف. ہاں جی میں نے دیکھا جب تو میرے دماغ میں یہ نہیں تھا, پھر مجھ سے کسی نے, ہمارے بچوں میں سے کسی نے ذکر کیا کہ یہاں ایک عورت آتی ہے ٹیلی ویژن پہ اوپر, ایڈنا, لیڈی ایڈنا, اور وہ مرد ہے. میں تو حیران رہ گیا دیکھ کے کہ بالکل کوئی شبہ نہیں پڑتا, وہ مزاحیہ پروگرام بناتی ہے, کوئی بناتا ہے اس کا پروگرام صرف مزاحیہ آتا ہے, کبھی لطیفے کرنا, چھیڑ چھاڑ کرنا, اور بالکل عورتوں کی طرح بہیو کرتا ہے وہ شخص. ٹھیک ہے, اور بس یہی تھا کہ چونکہ یہ تو علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں, اسلامی اس بارے میں کیا ہمارے لیے حکم؟ ابھی آپ کو شک ہے کوئی؟ علامت کہتے ہیں علامتیں پوری ہو چکی ہیں, بے شک کرو اس طرح. علامتیں پوری ہو کر بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے جو ناپسندیدہ باتیں بتائی تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں. اس لیے چونکہ ناپسندیدہ باتیں پوری ہو گئی, اس لیے آپ بھی اس گروہ میں داخل ہو جائیں. یہ تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. حضور قرآن کریم نے عیسائیوں کو مشرک قرار دیا ہے اور بڑے زوردار الفاظ میں ان کے شرک کی مذمت کی ہے. کہاں یہ حضور ولا تقولوا ثلاثہ, سورہ نساء کے 172. ٹھیک ہے جی, اس میں ٹھیک ہے, میں نے پڑھا نا ذرا سے, میں اس لیے بات کہتا ہوں کہ اس پہ جو سوال اٹھائیں گے تو اصل آیت سب کے سامنے ہونی چاہیے. پڑھیں آیت. پھر کیا پہلے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اصل حوالہ نکال لیں, اس کے بغیر اگر سوال اٹھا تو ہو سکتا ہے کوئی ابہام ہو جو آپ کے ذہن میں ہو, اس لیے پہلے آیت سامنے آ جائے کھل کے, پھر سوال بنائیں. اس طرح ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا. ٹھیک ہے, اب بتائیں سوال. پھر کیا وجہ ہے کہ ان سے شادی کی ممانعت نہیں, انہیں اہل کتاب ہی سمجھا جاتا ہے؟ قرآن کریم نے جہاں ان کے ساتھ شادی کی اجازت دی ہے, کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا کسی مفتی نے اس فتویٰ نکالا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی. تو اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرق خود کیا ہے, اس لیے یہ سوال نہیں ہے کہ اس لیے ان کی شادی نہیں ہونی چاہیے. مالک کہہ رہا ہونی چاہیے, آپ کون ہوتے ہیں کہ کہہ دیں گے نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو ایسی بات ہے جہاں فتویٰ دینے والے پر ترجیح دے دی جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے مفتیوں نے اور فقہاء نے یہ بات لکھی کہ نماز میں اگر کوئی ڈسٹرب ہو جائے, کسی اور طرف توجہ ہو جائے تو تمہاری نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ نماز میں بعض اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے, آپ اٹھا کے ایک طرف رکھ لیا کرتے تھے. تو کسی نے سنا تو کہا پھر کیا نعوذ باللہ من ذالک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ٹوٹ گئی. تو وہی بات اب اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. جو مالک اور مختار ہے اس کے فتاویٰ کو اس کے اوپر نہیں ٹھونسا جا سکتے, کیونکہ مالک کو اختیار ہے جو چاہے فیصلہ دے. اس لیے ان کو من حیث المجموع مشرکوں کی فہرست میں داخل نہیں فرمایا, بلکہ ان کے شرک کے خلاف آواز بلند فرمائی. اس میں حکمتیں ہیں بہت سی, یعنی اگرچہ اس کے سوا ضروری نہیں تھا کہ کوئی حکمت ہمیں سمجھ آئے. اللہ کہتا ہے باقی سے مشرکوں سے نہ کرو, ان سے کر لو, تو ٹھیک ہے, کوئی فرق دیکھا ہوگا.
اول یہ کہ بنیادی طور پر ان کی کتاب توحید پر مبنی ہے، اور توحید پر مبنی کتاب کے حوالے سے بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک جگہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شرک کی تعلیم نہیں دی، اور تم نے منسوب کی ہے. اس لیے یہ شرک فی توحید کے مضمون میں داخل بات ہے. مواحد مذہب ہے اور اس کے ساتھ مواحد مذہب کا فتویٰ لگے گا. انفرادی طور پر مشرک بھی ہیں ان میں اور مواحد بھی ہیں. اس لیے سارے مذہب کو مشرک مذہب قرار دے کر رد کرنا یہ کچھ اس مذہب سے جس میں مواحد بھی ہوں اور بنیادی طور پر توحید کی تعلیم ہو زیادتی لگتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے صرف نظر فرمایا اور انفرادی تفریق کے جھنجھٹ سے ہمیں آزاد کیا ہے. ان کو مواحد ہونا چاہیے، وہ مواحد تھے. اس لیے انفرادی طور پر ہر عیسائی کے متعلق یہ فیصلہ نہ کرو کہ یہ مشرک ہے کہ مواحد ہے. سمجھیں؟ لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں اس میں، اس طرز کو اختیار کرنے میں. مسلمانوں میں کتنے ہیں جو مواحد ہیں اور کتنے ہیں جو مشرک ہیں؟ کبھی غور کیا؟ میجارٹی مشرک. قرآن کریم کو مانتے ہیں، توحید کو تسلیم کرتے ہیں. قرآن سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ قبروں کی پوجا نہیں کرنی، اپنے اولیاء کو ارباب من دون اللہ نہیں بنانا. کتنے ہیں یہاں جو ارباب من دون اللہ بنے ہوئے ہیں؟ اکثریت ان کی ہندوستان میں جو غیر دیوبندی غیر اہل حدیث ہیں، اور ان سب میں یہ مشرکانہ رسمیں پائی جاتی ہیں. اور ان میں بھی جب ضرورت پڑے مشرکانہ رسمیں داخل ہو جاتی ہیں. ان تو ضرورت کی بات ہے. اب ضیاء جو چادر چڑھا دیا کرتا تھا جا کے حضرت بابا داتا گنج بخش کے اوپر، وہ چادر چڑھانا کیا ایک مشرکانہ رسم ہے. اور انہیں داتا، ہم تو اس لیے کہ ان کا عرف عام میں نام مشہور ہے، ان کو داتا گنج بخش کہتے ہیں. مگر یہ جب کہتے ہیں تو مراد یہ لیتے ہیں کہ ان کو عطا کرنے کی طاقت موجود ہے، ان میں عطا کرنے کی طاقت موجود ہے. حالانکہ وہ روح عام بزرگ روحوں کی طرح خدا کے حضور حاضر ہو چکی ہے، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے پیچھے. تو ان مشرکانہ رسموں میں تمام بڑے بڑے پاکستان کے سربراہ شامل ہوتے رہے ہیں اور داتا تسلیم کرتے ہوئے وہاں پہنچتے رہے ہیں. کم سے کم عوام الناس پر یہ اثر دیا گیا ہے کہ جس وجہ سے تم ان کی عزت کرتے ہو اسی وجہ سے ہم بھی عزت کرتے ہیں. ہمارے نزدیک بھی اسی نوع کا بزرگ ہے. یہ ایک ہی رسم اس پہلو سے مشرکانہ بن جاتی ہے، مگر اگر قائد اعظم کے مزار پر جا کے دیکھیں تو وہاں مشرکانہ نہیں ہے، کیونکہ ایک بھی وہاں مزار پر پھول چڑھانے والا یا چادر پہناتا ہے اگر کوئی، اس خیال سے نہیں پہناتا یا پھول چڑھاتا کہ وہ کوئی ایسا بزرگ تھا جو اب تک عطا کی طاقت رکھتا ہے، اب تک ہمارے مناجات کو سنتا اور ان کا جواب دے سکتا ہے. یہ جو ہے ایک مثال میں نے دی ہے، مگر اس سے یہ تو نسبتاً کم ہے. سارا ملتان قبر پرست ہوا بیٹھا ہے اور مختلف قبروں پر مختلف قسم کے اتہامات لگائے گئے ہیں کہ یہ بزرگ یہ کیا کرتا اور یہ دے گا. اتہامات ہیں، وہ بیچارے بزرگ کئی پرانے نیک دفن ہو گئے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ شرک ہے کہ نہیں یہ مجھے بتائیے. اگر قرآن نے نہ بھی لکھا ہو، قرآن نے کہاں ہر مشرک کی تفصیل سے لکھا ہے یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک، شرک ہے کہ نہیں؟ تو ان سے اس بنا پر کبھی شادی روکی گئی ہے کہ یہ مشرک ہیں مسلمان نہیں ہیں؟ اگر روکی ہے تو مخالف مفتیوں نے روکی ہے مگر عمل کسی نے نہیں کیا اس پر. مگر قرآن کے حوالے سے ان کو مشرک قرار دے کر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا گیا. سعودی عرب ان کو اجازت دیتا ہے حج کی اور بڑے شوق اور اخلاص سے اجازت دیتا ہے. بڑے بڑے اخباروں میں ان کے بے نام چھپ جاتے ہیں کہ فلاں گئے حاضری دی اور یہ ان کے ساتھ عزت کی کارروائی ہوئی.
لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ مشرکین، اور سعودی عرب کی اپنی تشریح ہے کہ یہاں مشرکین سے مراد ہر قسم کے مشرکین ہیں، خانہ کعبہ کے قریب بھی نہ پھٹکے ہیں اس سال کے بعد. اور اس لیے انہوں نے جو غیر مشرک ہیں ان کو تو نکال دیا خانہ کعبہ سے، اور جو مشرک آتے ہیں ان کو کبھی ضرورت نہیں کہ نکال سکیں. وہ علوی جو حضرت علی کو خدا کہنے والے ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ بھی آتے ہیں حج کرنے، اور جو حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک اس وضاحت کے ساتھ مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت علی کے اوپر نازل ہونے کا حکم دیا تھا جبریل کو، مگر چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل حضرت علی سے بہت مشابہ تھی، اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہچان نہیں سکے، اور بجائے حضرت علی کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا پیغام پہنچا دیا. جب ایک دفعہ پہنچا دیا گیا تو پھر اب مجبوری تھی، مگر اصل میں حضرت علی تھے. یہ شرک ہے کہ نہیں؟ شرک پھر نبوت بھی ہے، شرک پھر الہی الوہیت بھی ہے، اور الوہیت کا شرک چھوڑ کے الوہیت کی نفی ہے، اس میں جبریل کی بھی نفی ہے، الوہیت کی بھی نفی ہے، تمام صفات کاملہ کی نفی ہے. پھر بھی حج کرنے جاتے ہیں، بڑے شوق سے جائیں. ایسے مولوی ہیں جو میلاد شریف کے موقع پر یہ گیت گاتے پھرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا معراج کے موقع پر کہنا چاہیے، اس زمانے میں اس وقت بھی اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، مگر معراج میں خصوصیت سے، جسے شب برات کہتے ہیں اس رسم کو، شب معراج الگ منائی نہیں، شب معراج تو کہتے ہیں. جب یہ رسم مناتے ہیں اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ شب معراج ہی ہے یا شب برات ہے؟ شب برات میں نے سنا. ہاں، شب برات ہے، شب کی برات، اور اس کو شبرات کہنے لگ گئے ہیں عام بول چال میں. تو اس میں میری مراد بہرحال معراج سے معراج ہے. اس میں معراج کے متعلق یہ گیت گاتے ہوئے عام جلسوں میں سنے گئے ہیں مولوی کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اندر سے اس گانے کی آواز آئی کہ پہلی ملاقات ہے یہ نئی ملاقات ہے. وہ فلمی گانا گا کے مولویوں نے سنایا. چپ چپ کھڑے ہو، ضرور کوئی بات ہے، پہلی ملاقات ہے یہ نئی ملاقات ہے. نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لقاء کی دائمی حالت میں، رسول اللہ تعالیٰ کی لقاء کی دائمی حالت میں رہنے والے رسول کے متعلق یہ فلمی گانوں کے ان کو تحائف پیش کیے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس سے اگلی بات، اگلا یہ مضمون سنیے کہ شیعہ بھی اور سنی بھی بعض دفعہ یہ نہ شیعہ نہیں، سنی نہیں، شیعہ خصوصیت سے اپنی مجلسوں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اس سے پہچان لیا یہ تو علی ہے. انہوں نے کہا ہیں علی تم یہاں؟ انہوں نے کہا ہاں تم نے پہچانا ہی نہیں، میں تو ہمیشہ سے یہی ہوں اور وہاں بھی ہوں، اور میں ہی ہوں جس نے تمہیں اپنے ملاقات کے لیے بلایا. یہ حضرت علی تھے. ایسے لغو قصے جن کی کوئی تک نہیں، کوئی انتہا نہیں، جو چاہیں ٹمکٹویاں مارتے پھریں، یہ سب کچھ اسلام کی تھیلی میں اکٹھا ہو گیا. صرف توحید خالص پہ اعتراض ہے ان کو کہ وہ وہاں نہیں رہنی چاہیے، اور اس پہ توحید خالص کو بھی اعتراض ہوگا کہ ایسی تھیلی میں نہیں شامل رہنا چاہیے اس کو. مگر بہرحال میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. آپ کہتے ہیں شرک عیسائیوں سے اجازت کیوں دے دی گئی؟ تو پھر تو شادیاں بند ہو جائیں. اگر شرک کے معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے شادیاں بند ہوں، جبکہ عقیدہ، بنیادی عقیدے میں جو کتاب کا عقیدہ ہے اس میں شرک کی نفی ہو، یہی صورت ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں.
تو سب سے بڑا اطلاق اس کا قرآن کریم پر ہوگا اور مسلمانوں پر ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ قطعیت کے ساتھ قرآن کریم نے توحید کا اعلان فرمایا ہے، اور بکثرت اسلام کی طرف منسوب ہونے والے شرک کی اس قسم کی تعلیمات میں ملوث ہیں، اس سے بھی زیادہ تماشے موجود ہیں۔ اولیاء کے متعلق کس طرح جا کے روحوں کی تھیلی چھینی واپس، اور جبرائیل نے شکایت کی کہ اے خدا آج تو میری تھیلی میں سے روح نکال کے لے گیا ہے فلاں بزرگ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا شکر کرو بچ گیا، اگر وہ چھوٹی مار کے ساری آزاد کرا دیتا، صرف اپنی مرضی کی روح نہ نکالتا تو تم کیا کر سکتے تھے، میں کیا کر سکتا۔ بچت ہو گئی۔ یہ عقائد ان کی اولیاء کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھ کے بچے یا نوجوان یا مولوی جو پڑھتے ہیں مدرسوں میں، وہ ولایت کے تصور باندھتے ہیں، تو جن کی ولایت میں شرک داخل ہو جائے اس سے زیادہ شرک اور کیا ہو سکتا ہے کھلا کھلا۔ لیکن اگر ان سب سے شادیوں کی ممانعت آپ کروا دیں اس لیے کہ قرآن کریم نے شرک کے خلاف آواز اٹھائی ہے، تو یہ نسلیں بغیر شادی کے مر جائیں، کسی کی شادی کہیں نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ نے کیا کروانا، مولوی کر چکے ہیں پہلے ہی، وہ ایک دوسرے کی شادیاں بند کر چکے ہیں، مولویوں کو فتوے پڑے تو تمام، یہ عجیب بات ہے، اپنے اوپر نہیں دیتے فتوے، دوسروں کو دے رہتے ہیں۔ اپنی شادیوں پہ کنٹرول کریں، چلیں ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مثلا بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی جو ہیں شیعوں کو کیا کہتے ہیں، رافضی وغیرہ، قادیانی، فلاں فلاں فلاں، ان کی آپس میں بھی شادیاں جائز نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان کی نہیں ہے جائز۔ تو بے نکاحی امت مر جائے اگر یہ مولویوں کی بات چل جائے۔ لیکن آپ نے مولویانہ بات تو نہیں کی، مگر نقطے پہ نقطہ نکالنا خطرناک ہوا کرتا ہے۔ آگے اور یہ ایک سوال جرمنی سے موصول ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے لوکلی لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی ہے، سمجھ نہیں آئی تو اس لیے میں بھجوا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ چھوٹا سا سوال ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں یہ دعا آتی ہے فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی الہامی دعائیں جو تذکرے میں ملتی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ رب انی مغلوب فانتصر۔ ٹھیک، ان کا سوال یہ ہے کہ انی اور انی کے فرق سے کیا اس کے انی اور انی اور انی کے فرق سے کیا معنی میں کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ ابھی پتہ طریق حضرت نوح نے یہ دعا کی کہ اے خدا مجھ سے کر، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہو رب انی مغلوب فانتصر، انی کا کہاں وہ پڑھے نا ساتھ، انی یہ رب انی، یہ الہام ہے، یہ دعا ہے، یہ الہامی دعا ہے۔ ہاں الہامی دعا وہی۔ تو یہاں فقرہ پہلے کوئی نہیں ہے جوڑنے والا، یہ الہام اتنا ہے اے میرے رب میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما، نصرت فرما، اس سے پہلے کہ لگ ہی نہیں سکتا کہ اے خدا، کہ پہلے فکرے اور دوسرے فکرے کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ وہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان دیا کہ حضرت نوح نے، اب میں کہ لگا رہا ہوں اس لیے کہ میرا ایک فکرے کا حصہ دوسرے سے جوڑنا ضروری ہے، تو انی وہ جوڑ کا کلمہ ہے اور انی آغاز کا کلمہ ہے، بس اتنا فرق ہے۔ قرآن شریف سے بہت سی ایسی اقوام ہیں جنہوں نے انبیاء کا مقابلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ ٹھیک، لیکن یہودی قوم جو مغضوب علیہ بھی ہے، انہوں نے بھی انبیاء کا مقابلہ کیا، لیکن قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا، اور اس کی کوئی خصوصیت پتہ نہیں لگتی کیا خصوصیت ہے کہ یہ نہیں سب قومیں ابھی تک چل رہی ہیں، کوئی بھی کلیتاً ہلاک ہو کے غائب نہیں ہوئی سوائے ایک دو قوموں کے جن کا معین قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، ورنہ یہ جتنے باقیات آپ کو ملتے ہیں دنیا میں، جتنی باقیات ملتی ہیں وہ
انبیاء کا مقابلہ کرنے والے بھی باقی رہ گئے ہیں، مگر ایک ذلیل اور بے حیثیت طور پر، نشان کے طور پر باقی ہیں. جس طرح کھنڈرات باقی رہ جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر عمارتوں کا اندازہ ہوتا ہے، اس طرح ان قوموں کی باقیات موجود ہیں. یہ درست نہیں ہے کہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ان کو کلیتاً صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. بہت ایسے ہیں جن کو عبرت کے نشان کے طور پر رکھا گیا ہے، بہت ایسے ہیں جن کو دنیا کی زندگی میں سزا دینے کے لیے رکھا گیا ہے، اور بھی کئی ایسے ہو سکتے ہیں معاملات. مثلا شرک کو آپ دیکھ لیں کہ جتنی مشرک قومیں تھیں جگہ جگہ ان کی باقیات دکھائی دیتی ہیں اور چل رہے ہیں اسی طرح، جبکہ باقی دنیا بدل چکی ہے. تو یہ چیزیں ایک عبرتناک نشانات کے طور پر کچھ مدفون ہیں، کچھ زمین پر پھرتی ہیں. یہ مقاصد ہیں اس کے. چنانچہ قرآن کریم ان کے ذکر میں کئی جگہ فرماتا ہے پھر ہم نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا. تو عبرت کا نشان کچھ مدفون حوالوں سے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے، اور کچھ زمین پر چلنے پھرنے والوں کے حوالے سے بیان فرماتا ہے. تو اس لیے یہ تو عبرت کے نشان ہیں. ان کے مٹنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ انہیں ذلیل و رسوا اور بے حیثیت کر کے رکھا جائے گا، مگر ان کے اندر کوئی روحانیت باقی نہیں رہے گی. زندہ لاشوں کے طور پر پھرتے رہیں گے. ان کا نہ کبھی تعلق باللہ قائم ہوگا، نہ کبھی ان سے قرب کے نشان ظاہر ہوں گے، نہ انہیں کسی عظمت کا غلبہ نصیب ہوگا. بس یہ جتنے مقابلہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا کرتا ہے. قرآن سے تو یہی پتہ چلتا ہے. حضور ایک بائبل میں ایک ریفرنس ہے ہیبرو 5 چیپٹر 7 میں، ہیبرو 5 اور باب 7. جی اس کے الفاظ جی ہیبرو 5 چیپٹر 7 سوری ہیبرو 5 ورس 7 ٹھیک ہے چیپٹر 5 ورس 7 چیپٹر 5 ورس 7 ہیبرو. ٹھیک ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ in the days of his flesh when he had offered up prayers and supplication with strong crying and tears unto him that was able to save him from death and was heard in that he feared. یہ ترجمہ سنائے نا، پہلے آپ انگریزی شروع کر دی آدمی اردو کلاس میں. in the days of his flesh جب کہ وہ اپنی جسمانی حالت میں تھے، when he had offered up prayers. پہلے آپ ہیبرو کا تعارف بھی کرا دیں کہ ہیبرو کیا چیز ہے. یہ جو بائبل کی 4 بنیادی کتب ہیں ان میں سے نہیں ہے. جو بعد میں اپوسٹلز نے بعض خطوط لکھے یا بعض اور تبصرے وغیرہ کیے، ان پر مشتمل جو کتابیں بائبل میں انجیل میں شامل کی گئی ہیں ان میں ہیبرو ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. اس کا مصنف کون ہے؟ کوئی ایک اپوسل ہے یا کئی ہیں؟ جب آپ ایک حوالہ دیتے ہیں تائید کے لیے تو اس کا تعارف ضروری ہے، ورنہ احمدی پھر اسے صحیح معنوں میں استعمال نہیں کر سکیں گے. سمجھیں؟ جی. تو آپ اس کا ہیبرو کا پورا حوالہ اس کی تفصیل دیں، پھر دیکھیں گے کہ ہمارے کام آ بھی سکتا ہے کہ نہیں. یہ عموماً راشد صاحب عموماً اپنی تقریروں میں یہ آپ ریفرنس دیتے ہیں. راشد صاحب تو بتائیں پھر آپ بولیں. سے آپ نے سنا ہے. جی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ بنیادی الہامی کتابوں میں شامل نہیں ہے. یہ سینٹ پال کے زیر اثر تعلیم ہے، اس لیے یا پال آتھر ہے اس کا یا کوئی اور اس کا مرید اس کا ہم خیال، کیونکہ جب وہ فلیش میں تھا جی جن دنوں میں، اس سے طبعاً یہ بھی استنباط ہوتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا تھا، فلیش میں بھی تھا، فلیش کے بعد بھی زندہ رہا اور فلیش کی حالت کے بغیر رہا. اب یہ جب آپ حوالہ تسلیم کر لیں کہ اس میں کوئی اہمیت ہے تو یہ ضمنی طور پر یہ بات بھی آپ اہم بات کے طور پر مان لیں گے، ورنہ تجزیہ کرنا پڑے گا ہر دفعہ کہ اس سے یہ بات امپلائیڈ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی لکھنے والا ہے وہ خدا نہیں ہے، ایک بندے کا کلام ہے جس نے اس عقیدے کو اپنی اس بات میں داخل کر لیا ہے. جب آپ اس طرح کہیں گے
تو جو حوالہ آ رہا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہے گی. سمجھ گئے؟ جی بنیاد ہی ٹوٹ گئی اس کی. اس تشریح کے بعد اب آپ اپنا اصل حوالہ جو آپ کے نزدیک عیسائیوں سے مقابلے میں استعمال ہو سکتا ہے وہ اب سنائیے ترجمہ اس کا. وہ ترجمہ تو میں یہی سمجھا ہوں کہ in the days of his flesh when he had offered up prayers. یہ ترجمہ نہیں، یہ تو انگریزی ہے. جو میں اس کو ساتھ ساتھ مطلب اچھا ٹھیک. جی کہ جب وہ اپنی جسمانی حالت میں تھے when he had offered up prayers اور اس نے اپنی دعائیں کی with strong crying and tears unto him اور ٹھیک ہے اور گریہ آزاری سے اس نے and he was able to save him from death and was heard in that he feared. اور یہ جب یہ جو ڈیتھ ہے جی یہ سینٹ پال کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے ساری. اس کا آغاز ہی فکرے کا بتا رہا ہے کہ اس کے آخری حصے سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ فلیش کی حالت میں تھے فلیش سے علیحدگی ڈیتھ نہیں تھی بلکہ فلیش کی حالت میں یہ دعا کرنا کہ مجھے روحانی موت نہ ملے وہ قبول ہو گئی. ورنہ پہلے فکرے ہی میں ان کا خدا ہو کر جسمانی حالت میں رہنا یہ داخل ہو گیا ہے. اس لیے اگر اندھا دھند اس سے استفادے کی کوشش کریں گے تو کوئی ہوشیار عیسائی جو سمجھتا ہے ان باتوں کو وہ آپ کے سامنے بات کھول دے گا کہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے بات کی، ہم پہ اعتراض کیا کر رہے ہیں. بات کی آپ کو سمجھ ہی نہیں، آپ ہم پہ اعتراض کیا کر رہے ہیں. سمجھ گئے؟ جی. حضور حدیث میں آتا ہے کہ امت مسلمہ 73 فرقوں میں بانٹ جائے گی جبکہ قرآن حکم 73 میں کہاں لکھا؟ کہیں لکھا ہو؟ امتی میں نے نہیں پڑھی ہے حدیث. آپ نے پڑھی ہے؟ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. 72 میں بٹ 73ویں کو جماعت فرمایا ہے. 73ویں کو اس لیے اگر جہاں بعض الفاظ میں یہ شبہ پڑتا ہے کہ 73 فرقوں میں ان میں ہی ساتھ فوراً وضاحت فرما دی گئی ہے کہ 72 فرقے ہوں گے اور 73ویں جماعت ہوگی. اس لیے اس طرح کھول کے پیش کریں بات. ٹھیک ہے. جبکہ قرآن حکم ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. ٹھیک ہے. ہم بحیثیت جماعت مسلمانوں میں کیسے وحدت قائم کر سکتے جبکہ وہ لوگ تو ہمارے خلاف تو ویسے ہی کٹے ہیں لیکن اصل میں اسلام کے بارے میں ہے کہ ان کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی تھی جو آپ بھی دہرا رہے ہیں اس میں جواب نہیں آ گیا آپ کی بات کا. 72 فرقوں میں جو امت بٹ گئی تھی اس میں وحدت حضرت مسیح نے کیسے پیدا کی؟ وہ 73ویں جماعت تھے. اصل میں 72 فرقوں میں جو امت کو بانٹا ہے اس میں مسیح کی جماعت کو شامل نہیں فرمایا. مسیح سے پہلے، اور یہ تاریخی حقیقت ہے، مسیح کے آنے سے پہلے امت موسوی 72 فرقوں میں بٹ چکی تھی. سیپچوگنت جس کو کہتے ہیں، وہ کتاب جو تیار ہوئی بائبل کی جس میں 72 فرقوں نے حصہ لیا، اس کا نام تو 70 ہے مگر علماء جانتے ہیں کہ 72 ہی ہیں. نام رکھا گیا بس. لیکن 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے 6 علماء کو ایجپٹ کے ایک بادشاہ نے اکٹھا بلوایا تاکہ بائبل کی ایک مستند کتاب تیار ہو جس پہ سب کو اتفاق ہو. یہ ایجپٹ کا بادشاہ وہ تھا جو دراصل یونانی تھا اور ایک عرصے تک یونانی فرعون بھی ایجپٹ پہ حکمران رہے ہیں. ان کو گریک فیروز کہا جاتا ہے. یہ ان فیروز میں سے ایک تھا. اس زمانے میں مسلم ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% اس حوالے سے درست ثابت ہوئی کہ یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، یعنی 12 ضرب 6 72 بنتے ہیں. لیکن کسی غلطی کی وجہ سے اس کا نام 70 رکھا گیا اور وہی چلا آ رہا ہے. لیکن جہاں 70 کا ذکر ملتا ہے وہاں تقسیم میں 72 ہی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حضرت مسیح کے آنے سے بہت پہلے کی تقسیم ہے اور اسی طرح چلی گئی. اس تقسیم میں پھر فرق نہیں پڑا.
پر فرقوں کے نام دوسرے رکھے گئے، مگر ان کی جو اندرونی تقسیم تھی جس طرح یہ ان کے جتھے بن چکے تھے وہ 72 ہی رہے. سمجھ گئے؟ مسیح کا تو ذکر ہی نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسیح نے کیا کیا تھا؟ ان 72 کو اکٹھا کر کے رسی سے باندھ کے گرم کر کے تو نہیں کیا تھا. ان سب میں سے دعوت دے کر اپنی طرف بلانا شروع کیا، اور جو حضرت مسیح کی طرف آ گیا وہ ایک ہوتا چلا گیا. تو عملاً مسیحیت تمام یہودیت کی ایک مختصر تصویر بنی، جو نمائندہ تصویر تھی، اور یہ نمائندگی بڑھتی چلی گئی، اور جہاں سے نمائندگی لیے جا رہے تھے وہ کم ہونے شروع ہو گئے. یہ امت واحدہ بنانے کا مسلمہ طریق ہے جو اس حدیث نے ہمیں سمجھا دیا. بس آپ نے فرمایا میری امت بھی 72 فرقوں میں بٹ جائے گی. اسے فرقہ کہا ہے. 73ویں کے متعلق جماعت فرمایا. اب وہاں 73ویں جماعت کا ذکر نہیں ہے، لیکن مسیح کے ساتھ 73ویں جماعت منسوب ہوئی اور عملاً تاریخ کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکی ہے. اور یہ حقیقت بھی تاریخ کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکی ہے کہ وہ جو اکا دکا آ رہے تھے انہوں نے جمعیت بنا لی اور پہلوں پر غالب آ گئے. جب تک وہ وحدت پر قائم رہے اس وقت تک وہ پاک باز تھے، خدا کے منظور نظر تھے. جب پھر افتراق شروع ہو گیا تو ان کی بھی وہی حیثیت ہو گئی. اس لیے جماعت احمدیہ کے اس میں بہت سے سبق ہیں. آپ 73ویں جماعت اس وقت تک رہیں گے جب وحدت کے ساتھ چمٹے رہیں گے. جہاں آپ کی وحدت بکھری، جہاں آپ کا خلافت کے کڑے سے ہاتھ ٹوٹا، جو قرآن اصل کڑا قرآن ہے، تو قرآن کی تعلیم سے بھی آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا. وہاں سے تفریق شروع ہو جائے گی. کیونکہ تفریق کا تعلق قرآن کریم نے قرآن سے ہی باندھا ہے. شکوہ کرے گا قرآن کہ اے رسول، ان لوگوں نے مجھے پارا پارا کر دیا، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو یہ مضامین ایک دوسرے سے منسلک ہیں. میرے نزدیک اصل کڑا قرآن ہے جو تعلیم کے طور پر اترا. اس کی زندہ مثال جس نے نظام میں اس کڑے کو نظام میں اس کڑے کو اثر نو ایک زندہ وجود کے طور پر تشکیل دی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تعلیمات قرآن کا زندہ مظہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بیان فرمایا ہے. میں کہتا ہوں تم نہیں سمجھتے اس بات کو. قرآن کا کڑا ایسا نہیں ہے جس پہ براہ راست پنجہ مار سکے کوئی، کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون. وہ محمد رسول اللہ کی وساطت سے ہی قرآن کڑے پر ہاتھ پڑتا ہے، اس کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی میں وہ کردار ادا کرتی ہے جو وحدت کو قائم رکھنے والا کردار ہے. اس لیے میں تنظیمی نقطہ نگاہ کو سمجھا رہا ہوں. یہ کوئی فرضی باتیں نہیں، گہری حقیقتیں ہیں. تبھی خلافت کے آخر پر آیت استخلاف کے آخر پر نتیجہ یہ نکالا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ہم اس لیے خلافت کا وعدہ کر رہے ہیں تاکہ تم ہمیشہ میری ہی عبادت کرو، یا وہ ہمیشہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ کچھ ذوقی باتیں نہیں ہیں، گہری حقیقتیں ہیں جو قرآن کریم سے اور سنت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہیں. تو پیغام آپ کو یہ ہے کہ مسیح کے ذریعے آپ کو دوبارہ وحدت دی جائے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا کہ جب لوگ بٹ جائیں گے تو اکٹھے کیسے ہوں گے؟ مسیح کے ہاتھ پر. جب ایک دفعہ اکٹھے ہو گئے تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں. چنانچہ حدیث میں آخری زمانے کے ذکر میں فرماتا ہے ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر خلافت قائم ہو جائے گی منہاج النبوت پر، ان رستوں پر جن پر نبی نے چل کے دکھایا تھا. سمجھے؟ تو یہ سارے مضامین ایک دوسرے سے منسلک ہیں
اور ایک پر جب سوال ہوتا ہے تو دوسرے بھی ساتھ سمجھانے پڑتے ہیں. جی سر. حضور 1991 میں حضور نے فرمایا تھا کہ خدا نے چاہا تو بار بار قادیان تشریف لے جائیں گے. ٹھیک ہے. آئندہ قادیان کے دورے کا کوئی پروگرام ہے کہ نہیں؟ خدا نے چاہا تو اسی میں ہے. جواب تو ساتھ ہی دے دیے میں نے اور آپ نے بھی دہرا دیا جواب. آگے چلیں. اس میں سوال کیا ہے کہ جنگ کی حالت میں نماز کی ادائیگی کی عملی صورت کیا ہوگی؟ تو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ کچھ لوگ آ جائیں اور پھر شامل ہو جائیں. یہ کس جنگ کی بات؟ عالمی جنگ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سوال کرنے والے ہوگی کے حوالے سے جب پوچھتے ہیں تو عالمی جنگ کی بات کر رہے ہیں یا کسی مقامی جنگ کی بات کر رہے ہیں؟ اور مقامی جنگ کتنے دائرے پہ پھیلی ہوئی ہے؟ نمازوں کے اوقات تو سارے 24 گھنٹے کی حالت کے ایک ایک سیکنڈ پر حاوی ہیں اور بدل رہے ہیں مسلسل. ہر وقت کہیں زور ہو رہی ہے، ہر لمحہ کہیں فجر کا وقت ہے، ہر لمحہ کہیں عصر کا وقت ہے، کہیں غروب ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہی نہیں وہاں، اور کہیں عشاء مغرب کا عشاء، کہیں تہجد ہو رہی ہے. تو عالمی جنگ میں ان کا یہ مطلب ہے کہ ایک جگہ لوگ اکٹھے ہو کے نماز کسی کے پیچھے پڑھیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ نہیں سوچتے سوال کرنے والے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو غیر معمولی تقدس حاصل تھا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی شہداء، ہونے والے شہداء کے دل میں جو تمنا تھی، ان پر خدا کی نظر پڑی ہے. تو یہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان ہوا ہے کہ ایسی حالت میں جہاں تم لوگ اکٹھے ہو، ایک جگہ اجتماع ہے اور نماز ہونے لگی ہے، ہر ایک کا تم میں سے دل چاہتا ہے کہ اس وقت ہم محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ لیں. تو خدا نے ایک عجیب نماز اس وقت ایجاد کی ہے کہ ایک رکعت پیچھے پڑھ لو اور واپس چلے جاؤ. دوسری پارٹی آ جائے تو وہ دوسری وہ رکعت پڑھ لے، اور اگر فاصلے ہوں 20 میل تک پھیلے ہوئے تبھی بھی یہ ممکن نہیں، کیونکہ ایک رکعت پڑھتے ہوئے وہ زور کا وقت اصل میں تبدیل ہو چکا ہوگا اس زمانے کے لحاظ سے. تو اس زمانے میں بھی بسا اوقات 100 میل، ہزار میل میں پھیلا ہوا ہے سارا افق، لڑائی کا افق. تو کیا کریں گے؟ ناممکن ہے کہ اگر اس کو باقیوں پر عام کریں تب بھی یہ ہو سکے. یہ آیت میرے نزدیک باقیوں پر عام نہیں ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے اور ان کے لیے ان پر احسان ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جہاد میں شامل تھے. لیکن اگر ایسا واقعہ ہو کہ کسی چھوٹے محاذ پر باجماعت نماز پڑھنے کے شوق اور بینے ہی یہ ممکن ہو، تو اس سے استنباط کر کے اس وقت کا امام، اس وقت کے سپاہی یہ کام کر سکتے ہیں. کیونکہ اگرچہ مجھے یقین ہے کہ یہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نازل ہوئی ہے، مگر چونکہ اسے دہرانے کی مناہی نہیں فرمائی گئی، تو اس شرط کے ساتھ کہ اگر کسی ایک محاذ پر مقامی طور پر یہ بات ممکن ہو کہ سپاہی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آئیں اور دوسرے ان کی جگہ لے لیں جا کر، اور اس عرصے میں خلا پیدا نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں، ایسا کر دیکھیں بے شک. لیکن میرے نزدیک اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ ہوگا. یہ ایک فرضی بات ہو رہی ہے، امکان کے طور پر میں کہہ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں ہائپوتھیٹیکل کویسچن، ایک مفروضہ بیان کر کے اس کا جواب. عملاً جس محاذ پر جہاں جو لڑ رہے ہیں وہیں اس چھوٹی سی جگہ میں باجماعت نماز باری باری پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا امام الگ ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت کا متبادل کوئی نہیں تھا، اور اس وقت آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے برابر سمجھا جا ہی نہیں سکتا، ناممکن تھا. ایک چیز نہیں سمجھا جا سکتا تھا. وہ دیگر ائمہ جو ہیں، ہر سپاہی، ہر صوبے دار ایک امام بن سکتا ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ آدھی نماز توڑی جائے؟ جس نے
نماز کے لیے چھٹی لے کے آنا ہے، اس عرصے میں کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز پڑھ لیں، آرام سے واپس جا کے چارج لیں، دوسرے آ کر دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں. اس لیے جو عملی صورت موجود ہے تو پھر خام خواہ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لمبا کر کے اپنے اوپر چسپاں کرنا میرے نزدیک کوئی حکمت نہیں رکھتا. مگر جہاں فتویٰ پوچھیں گے وہاں اس کو اب ہم حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن کریم نے یہ طریق بیان کرنے کے بعد یہ ہدایت نہیں فرمائی کہ تم میں سے کوئی آئندہ اس طریق کو اختیار نہیں کر سکتا، جبکہ بعض احکامات جو رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے وہاں فرما دیا گیا ہے کہ یہ خاص طور پر محمد رسول اللہ کے متعلق احکام ہیں، باقی مسلمان ان میں شامل نہیں ہیں. سمجھے؟ ایک اعتراض مذہب پر یہ ہے کہ وہ مذہب عام جنرل کہ مذہب عصبیت پیدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ عصبیت کر دیتا ہے سارے مذاہب قریباً. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس انسانی معاشرے کے لیے مضر چیز ہے، کیونکہ قومیتیں عصبیت پیدا نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں وہ بھی مضر ہے. رنگ نہیں کرتے، جغرافیہ عصبیت نہیں پیدا کرتے، کلچر بھی کرتا ہے. ہاں تو پھر سب کچھ بٹا دیں. کہتے ہیں سب کو برا سمجھتے ہیں لوگ. نہیں، برا سمجھتے ہیں مگر شدت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. ان میں ذمہ دار مذہب نہیں ہے، ان سب عصبیتوں میں. تو عصبیت انسان کی فطرت میں داخل ہے، اگر اسے پوری طرح اس کی تعدیب کر کے اس کو صحیح رخ نہ عطا کریں تو عصبیت تو انسان کا پیشہ ہے روزمرہ کا، کسی مذہب کا محتاج نہیں ہے عصبیت کے لیے. یہ ساری عصبیتیں ثابت کرتی ہیں کہ کوئی مذہب اس کا ذمہ دار نہیں. مذہب ہو یا نہ ہو، انسان نے عصبیت دکھانی ہے. عصبیت نہ ہوتی تو قبائل ہی نہ بنتے، قوموں کا وجود نہ ہوتا. مگر مذہب نے عصبیت کی تعدیب فرمائی ہے، اور مذاہب کی تعلیمات عصبیت کے خلاف جھنڈے بلند کرتی ہیں. جب مذہب کی تعلیم کے اثر سے لوگ قومیں نکل کر اس عصبیت کے ماحول میں واپس چلی جاتی ہیں کہ مذہب کی اہمیت نہیں رہتی اور رسم و رواج اور دنیاوی چیزوں کی اہمیت ہو جاتی ہے، تو پھر مذہب کو عصبیت کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، نہ اس سے پہلے نہیں. مذہب کا عصبیت کا ذریعہ بننا تاریخی انبیاء کے شروع سے ثابت نہیں، مذاہب کی تاریخ کی بگڑی ہوئی حالت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بس وہاں ذمہ دار وہی انسانی سرشت ہے جو ہر دوسری جگہ دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے خلاف احتجاج کے باوجود انسان لازماً عصبیت میں مبتلا رہتا ہے. یورپ کی پولیٹکس ہو یا مشرق کی پولیٹکس ہو، افریقہ کی ہو یا امریکہ کی، ہر جگہ عصبیت ہے. کہاں نہیں ہے؟ کس مذہب نے ان کو وہ تعلیم سکھائی تھی؟ تو جب سوال اٹھتے ہیں تو ان کا پہلے تجزیہ کرنا چاہیے، دیکھیں تو صحیح کہ کس حد تک اس میں حقیقت ہے. ایک اسلام ہے مثلا جس میں آج دیکھیں کتنی عصبیت داخل کر دی گئی ہے، اور ٹیررزم کے اسلام کے نام پر ٹیررزم شروع ہو گیا، اسلام کے نام پر دوسری قوموں کی مخالفتوں کی باقاعدہ درسوں میں تعلیم دی جا رہی ہے. اور اسلام یہ اعلان کرتا ہے محمد رسول اللہ کے متعلق لا شرقیت ولا غربیہ، نہ وہ مشرق ہے نہ مغرب ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں ساری عصبیتوں کے میں آج پاؤں کے نیچے کو چل رہا ہوں حجۃ الوداع کے موقع پر، اور نہ کوئی عرب کو عجم پر فضیلت ہے نہ عجم کو عرب پر فضیلت ہے. تو مذہب ذمہ دار نہیں ہے، مذہب نے تو ہمیشہ جہاد کیا ہے عصبیت کے خلاف. بگڑے ہوئے لوگ خواہ مذہب سے تعلق رکھیں یا غیر مذاہب سے یا لا مذہب ہوں، ان کے اندر عصبیت کے رجحانات ہیں جو سر اٹھاتے ہیں اور دنیا کو نقصان پہنچاتے ہیں. میری وقت ہو گیا ہے؟ اچھا آگے جی بس میں وہی میرا ایک کوئی سوال تھا، وہ جو قبروں سے متعلق. جی وہ یہ تھا کہ جو بغلی قبریں ہیں وہ جب آپ قبروں سے گزرتے ہیں تو عموماً جو بغلی قبر ہوتی ہے وہ ایک سائیڈ میں ہوتی ہے اور کتبہ سامنے لگا ہوتا ہے. جی تو حضور جب آپ احتراماً جب قبروں کے اوپر سے گزرتے ہیں تو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اصل قبر وہ ہے، لیکن مٹی جس طرف پڑی ہوتی ہے. اس میں کوئی ایسا کوئی حرج تو نہیں ہے کہ قبروں کو بغلی قبروں میں
हमने तो जब भी देखा ये तरीक हुआ करता था कि लहद के बीच में डंडा गाड़ दिया करते थे और जब मिट्टी डालते थे तो खुद ही जगह पर भी और लहद वाले हिस्से को भी शामिल कर लिया करते थे। कोशिश ये होती थी कि मिट्टी वाला हिस्सा ज़्यादा वसी हो जाए और मुर्दे या मदफून के सर के ऊपर वो जो डंडा था वो मरकजियत का निशान बन जाए। अव्वल तो ये मैं दुरुस्ती करा दूं जी, कादियान में तो यही रिवाज था, बाकी जगह मुझे इल्म नहीं क्या रिवाज है, लेकिन फर्ज करें कि आप मिट्टी के ऊपर दुआ कर रहे हैं और कब्र मुर्दा एक तरफ दफन है, तो आपके ख्याल में आपका निशाना खता हो जाएगा? दुआ तो आप नीचे कर रही है, दुआ ऊपर कर रहे हैं। नहीं देख नीचे रहे, दुआ ऊपर जा रही है। एक गुजरना हजूर, कब्र के ऊपर से गुजरना एहतरामन, उसके ऊपर से तो आप गुजरते ही नहीं, कतबा इधर होता है और हजूर आप जब ना साइड से अगर गुजर जाएं जी जी तो कोई आपका कसूर नहीं, आपको कुछ पता नहीं कि अंदर नीचे कहाँ तक है कोई निशान जो है, बस सिर्फ उसका एहतराम कर रहे हैं बस, और निशान एहतरामी है सिर्फ। वरना कितने ऐसे शहर हैं जो कब्रिस्तानों पे आबाद हैं, उनके वो टॉयलेट भी बने हुए हैं, हजूर कितने ऐसे रास्ते हैं जहाँ नीचे कब्रें हैं। तो जो इंसान के इल्म के हद के अंदर चीज़ें मौजूद नहीं हैं, बाकी फिर सारे तवहमात शुरू हो जाते हैं। इसलिए जहाँ तक आपका इल्म है वो एहतराम करें, और ये एहतराम ऐसा कोई शरई हुक्म नहीं है कि ऐन निशानाबाजी हो रही हो, अगर ना हो तो आप पकड़े जाएंगे, आपके कदम जहन्नम में चले जाएंगे, इतना वहम न करें दिल में। कतबे का होना जरूरी है, हैं? कतबे का होना जरूरी है। कतबे का होना ज़रूरी तो नहीं है, मगर कतबा का जिक्र मिलता है। कतबे हो जाएं जी तो अच्छी बात है, पहचान होती है, दुआ उसके लिए। मसलन कुरान करीम फरमाता है कि फलां फलां की कब्रों पर खड़े होकर उनके लिए दुआ नहीं करनी। तो अगर ये सारी खबरें एक दूसरे से मिल चुकी होती और कतबे ना होते तो क्या पता चलता। एक और बात ये कि इन मुनाफिकीन का अलग मकबरा कहीं नहीं बनाया गया, जिनको अल्लाह ताला ने खुद खबर देकर मुनाफिक करार दिया, जिनकी मुझे हदायत फरमाई कि उनकी कब्र पे दुआ भी, कब्र पे भी दुआ नहीं करनी, जनाजा तो अलग रहा। वो उन्हीं लोगों में दफन थे जो सहाबा और बुजुर्ग थे, उनकी नाशों को तो कोई खतरा नहीं हुआ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इजाजत वक्त जी। हाँ मुझे पता है, मौलवी साहब के लिए मैं दुआ भी करूँ, अल्लाह फजल फरमाए।